اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی سب کو؟ اچھا، آج کا بیسکلی جو سیشن ہے پارٹ 2 ہے پرابلم سالونگ اور ڈیسیجن میکنگ. تو اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ شروع میں 9 سوالات تھے جو ڈسٹریبیوٹ کیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے شیئر کریں ہمارے ساتھ. پہلا سوال تھا واٹ از اے پرابلم پلیز ڈیفائن. نمبر 2 تھا واٹ از یور پرسنل ڈیفینیشن آف اے پرابلم. نمبر 3 واٹ از اے پرابلم سالونگ پلیز ڈیفائن. نمبر 4 واٹ آر دی یونیورسلی ایکسیپٹیڈ مینجمنٹ پریکٹسز ان سالونگ اینی پرابلم. کچھ سڈن سیٹ اسٹینڈرڈز ہیں تو اس کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. نمبر 5 ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے ڈیسیجن. نمبر 6 واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ پروسیس. کس ان دو پروسیس کے اندر بیسکلی ڈفرینس کیا ہے؟ ملک ثبوت آ جائیں. نمبر 7 کویشچن تھا کہ آپ کا اپنا جو پلان ہے جنرل اسٹاف میٹنگ میں کسی کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے بعد جنرل اسٹاف میٹنگ میں آپ کسی ڈیسیجن کو اناؤنس کیسے کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر نمبر 8 تھا کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن ڈیلیگیشن اینڈ ہاؤ وڈ یو ڈیلیگیٹ اے ڈیسیجن اینڈ میک شیور اٹ از بینگ امپلیمنٹڈ. پلیز پریزنٹ یور میتھڈ ان بلٹ پوائنٹس. اب یہ تھوڑا سا میں نے اس میں چینج کیا کہ نمبر 8 اور نمبر 9 جو کویشچنز ہیں ڈیلیگیشن سے ریلیٹڈ، اس کو سپریٹ ایک سیشن کی شکل میں ہم ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ یہ بالکل ایک سپریٹ سائنس ہے اور یہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہونے والی ہے. محض ان 2 سوالوں کے جو جواب میں بریفلی ڈسکس کر کے ختم کر دینا یہ ذرا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہ 8 اور 9 کویشچن جو ہیں، 8واں 9واں کویشچن یہ سپریٹ سیشن میں ہم ڈیفائن کر لیں گے اس کو سپریٹ سیشن کی شکل میں. 22 جئیز ہیں جنہوں نے کویشچنز سبمٹ کیے ہیں، ان کے آنسرز سبمٹ کیے ہیں، اور 4 ایگزیکٹیوز ہیں جنہوں نے سبمٹ کیے ہیں، اور باقی جو تھے اپنے آپریشنل یا ایڈمنسٹریٹو مجبوری کی وجہ سے وہ سبمٹ نہیں کر سکے. بٹ تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کے سیشن میں مل جل کے ڈسکشن فارمیٹ میں ہم سب کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کے ساتھ چلیں گے. تو بزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان کی جو ان پٹ ہے ان کا جو وربلی انہوں نے ٹیلی فون پہ مجھے بتایا، تو وہ میں اپنے خیالات کی شکل میں، یعنی معنی اور مفہوم ان کے ہوں گے، خیالات میرے اپنے ہوں گے، تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی میں آج کا ڈسکشن کر لوں گا. بہرحال آپ کو پھر بھی آنا پڑے گا. تو یہ ہے، اب صرف سمپلی یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی سوالوں کے جواب ہیں وہ سارے آلموسٹ ٹھیک ہی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ دیکھ رہا تھا جیز میں اس مرتبہ سب سے زیادہ جو محنت ہے، مجھے لگا تھا جیسے MBA کا پورا تھیسس ہی کاپی کر دیا. تو وہ ملک اعجاز صاحب کی پریزنٹیشن تھی، اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی ویل ڈیفائنڈ لینگویج کے ساتھ انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انہوں نے مواد کہیں سے بھی لیا ہو، انہوں نے محنت کی ہے، مواد ڈھونڈنے میں محنت کی ہے، مواد کو آرگنائز کرنے میں محنت کی ہے، اور اپنی پریزنٹیشن کو بہترین بنانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ مین چیز ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہیبٹ بھی بن جائے اور یہ طریقہ بھی آ جائے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آلریڈی کانسیپٹ پتہ ہوتا ہے، مگر وہ کسی دوسرے کے لفظوں میں اپنی ہی بات کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے. تو کسی نیٹ ریسورسز سے مدد لے لی، کسی بک سے لے لی. تو جیسے ان کا وہ کویشچن ہے میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا اس پہ گرافس بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، فونٹ سلیکشن بڑی خوبصورت ہے، آرگنائزیشن ہے میٹر کی بڑی خوبصورت ہے. تو میرے خیال میں، میری اپنی ذاتی رائے میں، اس کو میٹر کو پڑھے بغیر جو میٹر کی پریزنٹیشن ہے اور جو کوانٹٹی آف انفارمیشن ہے وہ سب سے اچھی ملک اعجاز صاحب کی تھی. وہ اپنی ابھی ہم نے ان کو نہیں بتایا کہ اس کا وائوا بھی ہوگا، تو زبانی کلامی خیر بہرحال. تو اس کے لیے مبارکباد، اور باقی سب کو لیے بھی مبارکباد کہ کام بہت اچھا کیا ہے. تو آج کی پریزنٹیشن یہ ہوگی کہ میں کچھ سوالات لے کے چلوں گا جلدی کیونکہ وہ وہی ہیں جو آلموسٹ آپ نے ہی دیا ہوئے ہیں. کچھ تھوڑی سی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ ریکوائرڈ ہے، وہ ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے، مگر جو سب سے زیادہ ہم ذرا ٹائم سپینڈ کریں گے وہ یہ ہوگا کویشچن نمبر 4 کہ کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یونیورسلی ایکسیپٹیڈ مینجمنٹ پریکٹسز کیا ہیں. کم و بیش ہر جگہ یہی چلتا ہے، لفظ بدل جائیں گے، طریقہ بدل جائے گا، تھوڑا سا انداز بیان بدل جائے گا، مگر آپ دیکھیں گے ہر طرف اپروچ وہی رہے گی، اپروچ کی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ وہی رہے گی. اور سب سے زیادہ سینسٹیو سوال جس پہ اچھے ڈیسیجن ہونے کے باوجود بھی امپلائی مینجمنٹ ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، وہ ہے کویشچن نمبر 7
کہ آپ جب میٹنگ میں ایگزیکٹوز بیٹھ کے ایک ڈیسیجن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی امپلائی کے متعلق، خواہ وہ ویٹر ہے، خواہ وہ کیشیئر ہے، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی لیول پہ ہے، تو ڈپارٹمنٹ ہیڈ میں میٹنگ میں بیٹھ کے جب ایک ڈیسیجن ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس ڈیسیجن کے پروسیس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں میٹنگز میں کہ ہم جب یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے تو اس کی لاجک کیا ہے. تو ڈسکشن اس کے اوپر میٹنگز میں تو ڈیٹیل سے ہوتی ہے. تو جو میٹنگ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا ہے اور اس کے علاوہ بقیہ جو ڈیسیجن اویلیبل تھے ہم نے ان کو کیوں چھوڑا ہے. مگر جب وہ ڈیسیجن اناؤنس ہوتا ہے جنرل سٹاف میٹنگ میں تو وہاں خرابی مین کیا کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے، جس کی وجہ سے اچھا ڈیسیجن بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے اور امپلائی مینجمنٹ ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں اور اسی سے یونین بھی بنتی ہیں اکثر و بیشتر. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کی جو وزڈم ہے، جو لاجک ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے اسٹاف کے سامنے. یہ سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں سینسٹیو کویشچنز ہیں. تو اب ہم تھوڑی سی سلائڈ کو ریویو دیکھ لیتے ہیں. پرابلم کی جیسے ڈیفینیشن آپ سب لوگوں نے بھی بیان کی، بالکل ٹھیک ہے. اے پرابلم از بیسکلی اے ڈیویشن فرام دا نارم سیریس انف ٹو ریکوائر کریکشن. اس کا دوسرے انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو دیکھیں. A problem is a gap between the way things are and the way we would like them to be. And ٹھیک ہے. اور تیسری عام ڈیفینیشن ہے problem is a gap between the ideal or the goal and the actual state of affairs. ٹھیک ہے. جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں اس پہ میں ڈسکشن نہیں کروں گا، سلائڈ لے کے آگے چلوں گا، مگر جو چیزیں کریٹیکل ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. اسی طرح پرابلم سالونگ کا جو پروسیس ہے وہ بیسکلی از اے پروسیس وی یوز ٹو برنگ دیز ٹو ایلیمنٹس بیک ان ٹو الائنمنٹ. اٹ از ہاؤ وی کلوز دا گیپ. یعنی چیزیں ابھی کہاں پہ ہیں اور کہاں ہونی چاہیے، تو یہ درمیان کا جو گیپ ہے اس کو بیلنس کر کے ایکول کر دینا، یہ پرابلم سالونگ کا پرپز ہے یا پروسیس ہے. یعنی پرابلم سالونگ میں چیزیں کہاں ہونی چاہیے تھیں وہاں پہ کیوں نہیں ہے، اس کو انالائز کر کے چیزوں کو وہاں ان کے مقام پہ رکھا جاتا ہے جہاں وہ ایکچولی ہونی چاہیے، خواہ وہ کوئی ایشو ہے یا خواہ وہ کوئی آپریشنل پرابلم ہے یا خواہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہے. اسی طرح سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کوئی فکسڈ مینجمنٹ چیز نہیں ہے جو بھی آپ ڈسکس کریں گے. یہ سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے کہ دو طرح کی پرابلم آپ اس کو ڈکلیئر کر لیں کسی بھی پرابلم کو، کہ ایک فکسڈ پرابلم ہوتی ہے، یا فکسڈ پرابلم از سم تھنگ دیٹ نیڈس فکسنگ. کوئی کہیں غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے فوری طور پہ اس کو کریکٹ کرنا ہے. یعنی ایس او پی تو ویسے ہی ہیں، مگر ان کی روٹین میں کہیں کوئی خرابی ہے، پروسیجر میں، پالیسی میں، یا کسی کی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا، یہ تو ہوگی نا فکسڈ پرابلم. اور ڈو اٹ پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ از فوکس آن دا فیوچر اسٹیٹ آف افیئرز اینڈ میسج از ڈو اٹ، موو اٹ ان دیٹ ڈائریکشن. اس میں ہے کہ آئندہ کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی پرابلم ایسی ہے. جب آپ پرابلم کو انالائز کر رہے ہوں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ایس او پی میں کوئی غلطی ہے یا پروسیجر میں کوئی غلط چیز ڈیفائن ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم جنریٹ ہوئی ہے. تو آپ یہ فکس ڈو اٹ پرابلم میں بیسکلی فوکس کرتے ہیں آپریشنس کے ایس او پی کے اوپر، پالیسیز اینڈ پروسیجرز کے اوپر، تاکہ آپ آئندہ کے لیے ویسی غلطی دوبارہ نہ ہو. اس کے حوالے سے آپ فیوچر کو مد نظر رکھ کر معاملات کو انالائز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ایسی کوئی پرابلم آگے ڈیولپ نہ ہو. اب ڈیسیجن میکنگ، اس میں بھی کافی اچھی ڈیفینیشن آئی ہے. مجھے ذاتی طور پہ جو سب سے اچھی کمپیریزن لگا تھا وہ توصیف کا لگا تھا. بیٹھا ہو توصیف نہیں ہے؟ اچھا، تو توصیف کا کمپیریزن پراپر ٹیبل فارمیٹ میں بنا کے تو سب سے اچھا اس کا تھا. اچھا، یہ دو ڈیفینیشنز ہیں. پرابلم از اے گیپ بٹوین دا وے تھنگز آر اینڈ دا وے وی ووڈ لائک دیم ٹو بی، اینڈ اے ڈیسیجن از اے چوائس بٹوین ٹو اور مور آلٹرنیٹیوز. اٹ مے انوالو اے کرسپ یس اور نو آنسر، اور اٹ مے مین چوزنگ دا بیسٹ فرام اے سیٹ آف آلٹرنیٹیوز وچ آر آل سیٹسفیکٹری. ایک تو ہو گیا نا گیپ، اس گیپ کو فل کیسے کرنا ہے. تو آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں، تو ان ڈفرینٹ آپشنز میں سے کون سا آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو جو بیسٹ آپشن اویلیبل ہے اس کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں مختلف آپشن کو انالائز کر کے، تو یہ سارا ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس ہے. اب ان میں ڈیفینیشن کا ڈفرینس یہ ہے کہ پرابلم گیپ ہوتی ہے، اٹس اے گیپ، اور اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے جو مختلف آپشنز آپ کے پاس ہیں اس میں جو آپشن میں سے جو چیز آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، چوائس کرنی ہے، تو وہ چوائس کو آپ ڈیسیجن بولیں گے. ٹھیک ہے.
اور یہ پروسیجرل ڈفرینسز ہیں دونوں میں. پرابلم سالونگ کنسرنز اٹ سیلف ود تھنگز دیٹ ہیو آلریڈی ہیپنڈ اینڈ ڈیسیژن میکنگ فوکس آن بلڈنگ اینڈ شیپنگ دا فیوچر. یعنی پرابلم سالونگ میں تو یہ ہے کہ کوئی پرابلم ہو گیا اور آپ اس پہ فوکس کر کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, بٹ ڈیسیژن میکنگ میں اس پرابلم کو انالائز کرتے وقت یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آئندہ ایسی پرابلم تو نہیں ہوگی. تو اگر کسی ڈیسیژن میں آپ نے جو پرابلم ہو چکی ہے اس کو مینیج کر لیا مگر آپ نے اس کے روٹس تک نہیں گئے اور وہ پھر دوبارہ ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے جو پہلا ڈیسیژن ہوا تھا اس کو مینیج کرنے والا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, کہ آپ نے اس میں اتنی لچک رکھ چھوڑی کہ دوبارہ یہی پرابلم ڈیولپ ہوگی. تو ایک پرابلم کو اپیرنٹلی مینیج کر کے باس کو یا سیکشن ہیڈ کو یا ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو سیٹسفائی کر دینا از ون تھنگ, مگر ایک ہی دفعہ جو پرابلم انڈیکیٹ ہوئی ہے اس کی روٹس تک جا کے اس کو انالائز کر کے اس کا وہ جگہ ہی بالکل بند کر دینا امکانات کی کہ وہ دوبارہ پرابلم وہ ڈیولپ ہو. تو یہ بیسکلی ہے. اب یہ پرابلم سالونگ از فوکسڈ آن دا پاسٹ ویئر ایز ڈیسیژن میکنگ از فوکسڈ آن دا فیوچر. پرابلم سالونگ از یوزلی انالیٹیکل, ڈیسیژن میکنگ از آفن کریٹیو. آپ اس میں آپشن دیکھتے ہیں کریٹیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. پرابلم سالونگ از آپریشنل, ڈیسیژن میکنگ از ڈائریکشنل. اور پرابلم سالونگ از ڈن ایٹ لوور لیولس ویئر ایز ڈیسیژن میکنگ از ڈن ایٹ سینئر لیول. سینئر مینس کہ اگر ایک سیکشن ہیڈ ہے تو وہ بھی ڈیسیژن لے رہا ہے, یعنی اگر رینک اینڈ فائل کے لیول پہ دیکھیں تو وہ بھی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ڈیسیژن لے ہی رہا ہے, مگر اس کے ڈیسیژن جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں اپنے سینئرز کی انسٹرکشن کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور پھر اس سے اوپر کا جو سینئر ہوگا وہ اپنے سینئر کی ڈائریکشن کے اندر پابند ہوگا. تو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. تو جتنی ٹریننگ اچھی یا ڈائریکشن یا کمیونیکیشن رینک اینڈ فائل تک ہوگی اتنے کم چانسز ہوں گے پرابلمس کے, اور اتنے کم چانسز پرابلم کے ہوں گے. تو ڈیسیژن میکنگ بیسکلی پرابلم سالونگ پروسیس میں پالیسی سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے, کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک سڈن ایس او پی میں بہت زیادہ بار بار پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس ایس او پی کے اوپر جو سینئر کے ڈیسیجنز ہوں گے, جو پالیسی ریویژن کے ہوں گے, اس میں مینلی فوکس یہ کیا جائے گا کہ رینک اینڈ فائل لیول تک یا سپروائزری لیول تک جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ اس ریویژن سے ختم ہو جائیں. تو ایس او پی اس طرح ریوائز کیے جائیں گے کہ جو بار بار پرابلم اس سے نکل رہی ہے وہ ڈیولپ ہونی بند ہو جائے. اچھا, یہ ہے آپ کا سوال, اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن ہے. پرابلم یہ نمبر 4, واٹ آر دی یونیورسلی ایکسیپٹیڈ مینجمنٹ پریکٹسز ان سالونگ اینی پرابلم. اکثر جیز نے یہ کویشچن چھوڑ دیا کہ ان کے نزدیک یہ شاید بہت ڈیفیکلٹ تھا یا کچھ نے اپنے اندازے کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کیا. تو یہ بڑا سمپل ہے. یہ اگر یاد ہوگا ایگزیکٹو کو ہم نے CR1 میں یہ پریزنٹیشن رن کی تھی. تو 6 اسٹیپس ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اویئرنیس اینڈ ایکسیپٹنس آف دا پرابلم. کسی بھی مشکل کو حل کرنا ہو پہلے تو یہ اویئر ہو کہ وہ مشکل ہے, اور دوسری بات یہ ایکسیپٹنس کا رویہ بھی ہو کہ ہاں جی واقعی مشکل ہے. کچھ لوگ مشکل دیکھتے ہیں مگر مانتے نہیں. تو ایکسیپٹنس میں رویے میں ہو کہ ہاں جی مشکل ہے, مشکل کا وجود مانیں گے تو پھر آگے باقی سٹیپس ہوں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلم رپورٹ ہوتی ہے یا HR کو کوئی پرابلم رپورٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کرتے ہیں. محض کوئی روتا ہوا آیا ہے تو کسی کے روتے ہوئے آنے سے یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ مظلوم ہے.